بیگم نے موبائل مانگا، شوہر نے کامتے ہاتھوں سے موبائل دے دیا۔ ساری چھان بین کی، جب کچھ نہ ملا تو تمام نمبر دیکھے۔ ایک نیا نمبر ملا، اختر کے نام سے سیو تھا، تو فوراً پوچھا یہ کس کا نمبر ہے؟ شوہر بیچارے نے کانپتے ہوئے بولا ماموں اختر کا نمبر ہے۔ بیوی بولی پہلے یہ نمبر نہیں تھا۔ بولا انہوں نے اب موبائل لیا ہے اس لیے اب نمبر سیو کیا ہے۔ بیوی کو یقین نہیں ہوا، فوراً اس نمبر پر کال ملائی۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی کسی عورت کی آواز آئی، ہیلو۔ اس نے بھی بولا ہیلو۔ بس کال کاٹ کے پھر بیچارے شوہر کو آن پکڑا۔ جو چیز ہاتھ میں آئی، بیلن، ڈنڈے، کرسیاں، برتن، سب میاں پر برسا دیے۔ زخمی شوہر جب ہاسپٹل میں پہنچا تو پتہ چلا کہ ماموں اختر بھی زخمی ہو کر پہنچے ہوئے ہیں۔ ان سے معلوم کیا ماموں جان کیا ہوا آپ کو؟ فوراً بولے آپ کی کال سے ایک عورت کی ہیلو کی آواز آئی تھی، بس کال کٹ گئی، پھر یہی کچھ ہوا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ پپو تندور والے کے پاس گیا اور بولا 2 روٹیاں لگا دو۔ تندور والا بولا 2 منٹ رکو لگا دیتا ہوں۔ پپو سے انتظار نہیں ہو رہا تھا، پھر بولا جلدی سے 2 روٹیاں لگا دو۔ تندور والا پھر بولا 2 منٹ صبر کرو لگا دیتا ہوں۔ پر کئی منٹ انتظار کرنے کے بعد پپو بولا جلدی روٹیاں لگاؤ ورنہ میں غصے کا بہت برا ہوں۔ تندور والا بولا اگر تو غصے کا اتنا برا ہوتا تو گھر میں بیوی سے روٹیاں لگوا لیتا۔ ایک آدمی نے ایک بزرگ سے پوچھا دنیا میں دوست اور دشمن کی پہچان کیسے کی جائے؟ بزرگ نے غور سے سنا، پھر جیب سے ایک ماچس کی ڈبیا نکالی، اس میں سے 2 تیلیاں اٹھائیں، ایک تیلی واپس رکھی، ایک تیلی کو توڑ کر 2 حصے کیے، اگلے حصے کو پھینک دیا، پچھلے حصے کو کان میں پھیرتے ہوئے بولے پتر مینوں نہیں پتا۔ ایک میراثی کے گھر 10 دوست آ گئے۔ میراثی نے بیوی سے بولا جلدی سے 10 کپ چائے بناؤ۔ بیوی نے بولا گھر میں چینی نہیں ہے۔ میراثی نے کہا تم پھیکی ہی بنا دو باقی میں عمل پڑھ کے لے جاؤں گا۔ میراثی چائے لے کر گیا اور سب سے کہا بھائی جان ان 10 کپ میں سے ایک کپ میں چینی نہیں ہے، جس کے پاس بھی وہ کپ آیا کل وہ ہم سب کو پارٹی دے گا۔ تمام دوست چپ چاپ چائے پی گئے۔ ایک دوست نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ میرے کپ میں چینی کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ پپو غصے سے ابھی میں جو سموسہ لے کے گیا ہوں اس میں سے ایک لمبا بال نکلا ہے، مجھے بال لڑکی کا لگتا ہے۔ سموسے والا بولا تو اور کیا 20 روپے میں اب پوری لڑکی نکلے گی؟ ایک ذمہ دار کے بچے کسی سے پڑھ نہیں رہے تھے، بہت سے ماسٹر آئے، ہر کوئی ان بچوں کی وجہ سے واپس چلا گیا۔ ایک دن ایک ماسٹر جی آئے اور ان بچوں کو پڑھانے کا وعدہ کیا۔ دوسرے دن وہ آئے اور بچوں سے کہا جاؤ بنٹے کھیلو۔ بچے خوش ہو گئے۔ جب کھیل چکے تو ماسٹر جی نے ایک بچے سے پوچھا تمہارے پاس کتنے بنٹے ہیں؟ وہ بولا 3۔ ماسٹر جی نے کہا اگر 2 بھائی کو دے دو تو تمہارے پاس کتنے بچیں گے؟ بچے سے دوسرا بھائی بولا اوئے نا دسی ریاضی پڑھاندا پیائی۔ شوہر کے دوست شادی والے پہلے روز ہی سمجھاتے ہوئے
اگر پہلے دن بلی مار دو گے تو ساری زندگی بیوی دبی رہے گی، ڈر کر رہے گی۔ ساتھ ہی کمرے میں بلی بھی چھوڑ دی۔ شوہر نے پہلی بار بلی کو غصے سے ڈانٹ ڈپٹ کر باہر نکالا تاکہ بیوی کے اوپر رو پڑ جائے۔ دوستوں نے پھر واپس بھیج دی، روشن دان سے مارا اور دوبارہ شوہر نے تکیہ اٹھا کر بلی کو دے مارا، کمرے کے باہر پھینک آیا اور بیگم سے بولا، دیکھو یہ میرا مزاج ہے، میں کسی کو خود کو تنگ کرنے نہیں دیتا، اپنے سامنے آواز نہیں اٹھانے دیتا، میری مرضی چلتی ہے ہر جگہ۔ دوستوں نے تیسری بار بلی پھر اندر ڈال دی۔ اب کی بار بیوی نے اپنا پرس کھولا، پسٹل نکالا اور بیوی کو گولی مار کر بولی، آپ تو صرف پروگرام بناتے رہیں گے، میں تو ایسے چپ کرواتی ہوں اپنے سامنے بولنے والوں کو۔ لڑکی، تم سگریٹ مت پیا کرو، بہت بدبو آتی ہے۔ لڑکے نے سگریٹ پینا چھوڑ دیا۔ لڑکی پھر بولی، تم پان گٹکا مت کھایا کرو، دانت خراب ہو جائیں گے۔ لڑکے نے پان گٹکا بھی چھوڑ دیا۔ لڑکی پھر بولی، تم بائک دھیرے سے چلایا کرو، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ لڑکے نے بائک دھیرے چلانا شروع کر دی۔ لڑکی، تم اپنے بال ٹھیک سے رکھا کرو، ایسے اچھے نہیں لگتے۔ لڑکے نے اپنے بال ٹھیک کر لیے، لیکن کچھ مہینے بعد لڑکی غمگین انداز میں بولی، تم اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ شوہر، میں تمہیں لڑائی کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا۔ بیوی بولی، میں تمہارے موقع کی محتاج نہیں ہوں۔ بیوی، میں چاہتی ہوں کہ کراچی میں کوئی چورنگی میرے نام سے بھی ہو۔ شوہر بولا، کراچی میں یہ دونوں چیزیں پہلے ہی تمہارے نام سے ہیں۔ بیوی خوش ہو کر بولی، وہ کون سی؟ شوہر بولا، ناگن چورنگی اور بھینس چورنگی۔ ایک مرغی 21 دن انڈوں پر بیٹھی رہی، صرف ایک چوزا نکلا، وہ بھی ناراض نظر آ رہا تھا۔ مرغی نے وجہ پوچھی تو چوزے نے غصے سے کہا، مجھے کیوں نکالا؟ مرغی نے جواب دیا، بغیرتا چوزا بن، نواز شریف نہ بن۔